ناظرین ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہے آپ کو انوار رمضان میں. مفتی محمد شمیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, طارق محمود صاحب موجود ہیں. غلام نبی صاحب نے سوال کیا تھا جو ہمارے پہلے کالر آئے تھے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ روحانی علاج جو کر رہے ہیں, جو طارق صاحب نے جواب دے دیا ہے. مفتی صاحب اگر آپ بتانا چاہیں کہ یہ کیسے پتہ چلے گا جناب یہ معاف کیجیے گا کہ یہ جو ہے فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, یہ صحیح ہے نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن. دیکھیے سر میں درد ہو جی 2 پیناڈول لے لیجئے, ٹھیک ہے, تھوڑی دیر میں آرام آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, پتہ چل گیا دوا نے کام کرتی ہے. اب روحانی علاج کے لیے کسی کے پاس گئے ہیں, چلیے وہ 10 منٹ میں نہیں آرام آئے, 1 دن میں تو کچھ نہ کچھ فرق پڑ جائے گا نا. ٹھیک ہے, جیسے ہی علاج شروع ہوگا, بعض میں قیود ہوتی ہیں کہ 2-3 دن لگ جاتے ہیں, ٹھیک, بٹ اٹس میکسیمم کہ 2-3 دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو آرام آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, آرام آ رہا ہے تو نسخہ صحیح ہے, آپ کا علاج صحیح ہو رہا ہے, اور اگر آرام نہیں آ رہا تو یا تو نسخہ صحیح نہیں ہے یا نسخہ بنانے والا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. شمیم صاحب ہمارے ساتھ محمد جاوید صاحب جو ہیں وہ لائیو کالر موجود ہیں. زوار صاحب کا بھی جواب ہم نے نہیں لیا, سوال کا ان کا بھی لیں گے. محمد جاوید صاحب السلام علیکم. محمد جاوید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جاوید صاحب کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ جی مجھے بے بہت رہتی ہے. اچھا جی, جی میں یہ چیک کرانا چاہتا ہوں میرے ساتھ کوئی ایسے کوئی معاملہ تو نہیں ہے جو جادو ہونے کا یا ایسے کوئی. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا سوال پہنچ گیا ہے. طارق صاحب اگر آپ پہلے جواب ہولڈ رہے ہیں تو میں ان سے بات کروں. جاوید صاحب ہمارے لائن پر ہیں اس وقت. طارق صاحب کال کٹ گئی ہے. طارق صاحب اگر آپ بے چینی بہت رہتی ہے وہ کہہ رہے ہیں, اس کے ساتھ 3-4 چیزیں اور ہوں گی. سر میں درد ہوگا, کندھوں پہ وزن ہوگا, گردن کے پیچھے درد ہوگا, پھر دل میں گھبراہٹ بے چینی ہوگی, اچھا پلپیٹیشن زیادہ ہوگی. اس سے اس کو ہم کہتے ہیں یہ رجت زدہ ہے, یعنی اس نے وظائف پڑھے, زیادہ عبادت کی اور بے تکی عبادت کی اور اس سے اس کو نقصان پہنچا. اچھا سر دیکھیں بات سے بات نکلی طارق صاحب, یہ لفظ تھوڑا سا ہارڈ ہے لیکن سمجھانے کے لیے ہم نے کہنے کہ عبادت ایک تو ہم کریں تو وہ جو آپ نے دوسرا لفظ استعمال کیا, تو کیا اس کو ہم کیا دوسری طرف سے بھی عبادت ہو سکتی ہے جو غلط ثابت ہو جائے؟ اچھا مثلا ایک آدمی ہے, ہر مزاج کا آدمی, انسان 4 چیزوں سے مل کے بنا ہے, پانی, ہوا, آگ اور مٹی سے. جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر. جاوید صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی جی. جاوید صاحب آپ نے یہ سوال کیا تھا ابھی کچھ دیر پہلے کال کر کے کہ آپ کو بے چینی زیادہ رہتی ہے, یہ سوال تھا آپ کا؟ جی جی. ٹھیک ہے, طارق محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہیں گے. جی طارق صاحب. جی آپ کے سر میں عام طور پہ درد ہوتا ہے؟ جی درد تو نہیں ہوتا, خارش بہت رہتی ہے. کندھوں پہ وزن اور گردن کے پیچھے درد ہوتا ہے؟ جی جی. کمر میں اور گھٹنوں ٹانگوں میں درد ہوتا ہے؟ ٹانگوں میں بہت ہوتا ہے, ہر وقت زمین پہ پاؤں رکھنا مشکل ہوتا ہے. غصہ بہت چڑھتا ہے, بعد میں افسوس کرتے ہیں. جی 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 بہت زیادہ ہوتے ہیں. یادداشت کمزور ہوئی ہے؟ جی جی. اچھا جیسے میرے ہر کام میں بندش رہتی ہے. بس بات ختم, بس یہی اثرات ہیں. یہ ٹھیک ہے, اب آپ جواب سن لیجیے گا طارق صاحب کا. بہت شکریہ جاوید صاحب. اس کو ہم کہتے ہیں جی اثرات ہیں. ایک چیز جو آگئی کہ جی انہوں نے کوئی وظیفے پڑھے, اس سے ان کو نقصان پہنچا, نمبر 1. اچھا. نمبر 2, جو ان کی کمر گھٹنوں ٹانگوں میں جو درد ہے وہ ہے کہ انہوں نے تعویذ گنڈا کھایا ہوا ہے. یہ جادو ٹونا بھی ہے ان کے ساتھ. دونوں چیزیں میں آگے ایکسپلین کروں. کیا مطلب جادو ٹونا کھایا؟ جادو ٹونا مطلب تعویذ کسی نے کھلایا ہوا ہے؟ نہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, خود کھایا, خود کسی نے کھلایا ہے, وہ تعویذ. خود بھی کھاتے ہیں لوگ؟ جی. ایک آدمی ہے, مطلب سپوز کر لیے کسی نے آپ کے لیے چائے بنا کے لائے ہیں. اچھا جی. ٹھیک ہے نا, ہم بھی آگے مہمان, آپ انہوں نے ہمیں بھی اس میں سے چائے ڈال کے دے دی, اثر ہم پر بھی چلا گیا. اچھا ٹھیک ہے نا, یہ مطلب کھایا یا کھلایا, بات تو ایک ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے. اب اس میں نارملی ہوتا یہ ہے کہ مثلا آپ ہیں, آپ اچھی مزاج ہیں, ٹھیک, کسی نے کہا یا کہا رہے جب بارہ پڑھنا شروع کر دو, پہلی آپ کی آگ زیادہ تھی, آپ بچوں پہ غصہ کر رہے ہیں, سب پہ غصہ کر رہے ہیں. اب یا کہا رہے جب بارہ پڑھنا شروع کر, اب آگ اور بڑھ گئی, اب آپ سارے محلے سے لڑ رہے ہیں, باہر کشتی کر کے گھر واپس آ رہے ہیں, روز مار کے کٹ کھا کے جھگڑا کر کے واپس آ رہے ہیں, آگ بڑھ جو گئی. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اگر کوئی کلام پڑھ رہے ہیں, کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں, آپ کے جسم کی تاثیر کیا ہے, اس کے مطابق آپ کو قرآنی آیت دی جائے کہ آپ یہ قرآنی آیت پڑھیں, اس کو بیلنس رکھے کہ اگر آپ اچھی مزاج ہیں تو خاک کی آیت دیجئے, آبی آیت دی جائے. ٹھیک ہے نا. اس طرح اگر کوئی آدمی اس طرح پڑھنا شروع ہو جائیں تو سبھی آج عامل نہ بن جائیں. ایسا نہیں ہے, ہر ایک چیز کے لیے مطلب کتابیں بہت ہیں اس کام کے لیے. کیا میں آپ کو MBBS کی کتابیں جو بازار سے ملتی ہے ساری لا کے آپ کو دے دوں, آپ ڈاکٹر بن جائیں گے؟ کبھی نہیں بن سکتے آپ, بالکل, جب تک آپ کا استاد نہ ہو. ٹھیک ہے. اور وہ بھی استاد وہ ہو جو عامل نہیں, کامل ہو. اصل چیز کامل ہونا. ٹھیک ہے طارق صاحب کا جواب. شمیم صاحب, پروردگار نے قرآن نازل کرنے سے پہلے فرمایا پہاڑوں سے تم اس بوجھ اٹھاؤ گے, انہوں نے منع کر دیا. اسی طرح اور بھی سارے آپ کو پتا ہے, روایت میں ہمیں ملتا ہے. انسان ایسا تھا جو اس نے اٹھا لیا. کیا قرآنی آیات
کا بار نہیں ہوتا، ہوتا ہے تو کیا اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پڑھ لے، کہیں بھی شروع کر لے؟ میں اپنا علاج خود کر رہا ہوں، کچھ بھی پڑھ لیتا ہوں. بھائی قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے یہ معجزہ ہے، ایک ایک لفظ معجزہ ہے، زبر زیر سب معجزہ ہے. تو میں اگر وضو کر کے پڑھ لوں تو اس سے مجھے فائدہ نہیں ہوگا؟ شیخ صاحب اگر اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں. جو آپ نے حوالہ دیا قرآن پاک کا کہ پہاڑوں پر اتارنا چاہا، اس نے منع کر دیا، لیکن انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان ظالم ہے اور جاہل ہے. ٹھیک. اب اس بوجھ کو تو انسان نے اٹھا لیا. دیکھیے آسان ترین، میں خاص طور سے ناظرین کے لیے یہ بات بہت زور دے کر کہوں گا، ہر مسلمان کو تلاوت کلام پاک کا حق حاصل ہے، اور اسے تلاوت کلام پاک کرنی چاہیے، لیکن ایک ترتیب کے ساتھ. مثلا آپ تلاوت جو کر رہے ہیں تو صرف تلاوت کریں پورے قرآن کی، الحمد شریف سے شروع کر کے سورہ ناس تک آپ ایک ترتیب سے پڑھتے چلے جائیں. آج آپ نے ایک سپارہ پڑھا، کل آپ نے دوسرا پارہ پڑھا، آپ ایک ترتیب سے پڑھ رہے ہیں. یہ اللہ کی آپ عبادت کر رہے ہیں کہ آپ اس کے کلام کو پڑھ رہے ہیں. اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں فائدہ ہی تمام فیوز و برکات آپ کو ملیں گے. اور اگر آپ اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ان فیوز و برکات کے ساتھ ساتھ آپ کو علم بھی حاصل ہوگا، اور آپ کے اوپر بہت ساری باتیں جو آپ نہیں جانتے آپ کے علم میں آئیں گی، تو آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے طریقے میں بہت سہل پسندی مل جائے گی، آسانی مل جائے گی، اور آپ خوش رہیں گے. اب یہ ایک طریقہ ہے، یہ تو عبادت ہے جو آپ کو دی گئی ہے. اب قرآن سے علاج. اچھا، اب علاج کا وہی طریقہ ہے کہ آپ بازار سے میڈیکل کی کتابیں لے لیجئے اور پڑھ لیجئے. آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے. بالکل. بازار میں اوراد و وظائف کی بے تحاشا کتابیں اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. آپ انہیں پڑھ کے اگر ان پر اپنی مرضی سے عمل کرنا شروع کریں گے، شاید فائدہ ہو جائے کسی کو. اچھا. لیکن نقصان زیادہ ہوگا، میری رائے یہ ہے. ٹھیک. فائدہ بھی صرف اس کو ہوگا جو باشرع ہو، اچھا، نماز روزے کا پابند ہو، اور اس کی زندگی ایک ڈھب پر ہو. پھر وہ کوئی چیز اٹھائے اور وہ پورے دین اسلام کے تمام ارکان کو سمجھ کر چلتا ہو، تو یقیناً اسے کہیں سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. سارا اس کو بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جتنے اوراد و وظائف ہیں ان کے اپنے طریقہ کار ہیں. ٹھیک. کسی مرض کے لیے پڑھنا ہے تو کون سا مرض پڑھنا ہے، کس کے لیے پڑھنا ہے، اس شخص کو دیکھا جائے گا کہ اس کے لیے ایک ہی آیت ایک ہی مرض میں دو لوگوں کو نہیں دی، ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے وہ دی جائے گی. ٹھیک ہے. کہ ان کے اندر کیا خاصیت ہے اور ان کے مزاج سے کیا چیز مماثلت رکھتی ہے جو ان کو فائدہ پہنچا سکے. ٹھیک ہے. اب یہ کام کن کا ہے؟ یہ عاملین کا ہے. اچھا، آج کل بہت سارے لوگ بس بن جاتے ہیں عامل، نام کے آگے لکھ دیا تو بن گیا. بس لکھ دیا. حالانکہ میری نظر میں تو کوئی بھی عالم اپنے نام کے آگے عامل نہیں لکھتا. ٹھیک ہے. سمجھے ہمارے یہاں اس کو. ٹھیک ہے. اچھا، پہلے اب سے 50 سال پیچھے چلے جائیں. ٹھیک ہے. ہر مفتی حکیم بھی ہوتا تھا. اچھا. 90%. ٹھیک ہے. اگر کوئی مفتی ہے، عالم باعمل ہے، تو وہ حکمت بھی جانتا ہے. اچھا. اور وہ روحانی علاج بھی جانتا ہے. ٹھیک. طارق صاحب سینئر ہیں، بتائیں گے. اب وہ چیز نہیں رہی ہے. اچھا. اب ہر عالم حکیم نہیں ہے، بہت کم کوئی. تو وہ ہر طرح کا علاج لوگوں کا کر لیتے تھے. اس زمانے میں ایلوپیتھک تو ہماری یہاں اتنی زیادہ مشہور نہیں تھی، تو حکمت کے ذریعے کر لیتے تھے. فی زمانہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے، اگر آپ خود اوراد و وظائف سے اپنے لیے وظائف چنیں گے اور پڑھیں گے، ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے. میں یہاں یہ کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے، لیکن غلطی کا امکان بہت زیادہ ہے. جب تک کہ کوئی اجازت یافتہ شخص آپ کو اس کی اجازت نہ دے، ٹھیک ہے، اور آپ کو اس طرف متوجہ نہ کرے. اس لیے جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ ذرا باریک نکتہ ہے، جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جس نے اجازت دی ہے نا، اس کی نظر آپ کی طرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کہیں کوئی مشکل آئے گی تو وہ سنبھال لے. ٹھیک ہے. شمیم صاحب آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک لائیو کالر فرزانہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرزانہ، کیا سوال کرنا چاہیں گی آپ؟ جی، میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. میرا لڑکا ہے 17 سال کا. اچھا. اکثر جگہوں پر میں نے اسے دکھایا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کچھ کروایا ہوا ہے، کچھ کھلایا ہوا ہے، وہ کسی طرح قابو نہیں آتا. اب اس کا کس طرح سے روحانی علاج کرواؤں، کیونکہ میں بہت جگہ تھک کے کھا چکی ہوں، مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے. اچھا، آپ ہمارے ساتھ ہولڈ پہ رہیے گا. فرزانہ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. طارق محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق محمود صاحب، سوال آپ کرنا چاہیں؟ جی، میرا سوال یہ ہے کہ یہ کب سے یہ چیز شروع ہوئی؟ کیا بچپن سے ہی ایسا ہی ہے یا بعد میں شروع ہوا؟ نہیں جی، تقریباً 2-2.5 سال سے اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اچھا خاصا پڑھتا تھا، لکھتا تھا،
बस अब तो किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है उसका, बस एकदम पता नहीं कैसा हो गया है, मैं कुछ नहीं बता सकती, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या वो पेट के दर्द की शिकायत करता है कि मेरे पेट में दर्द होता है? अक्सर टांगों के दर्द की भी होती है मुझे। हाँ, और टांगों के दर्द की शिकायत करता है? जी, टांगों में दर्द, पेट में दर्द और सर में मतली सी कैफियत रहती है। ठीक है, इसमें दो चीजें आती हैं बहन। बेटा इसमें मैं इसको यूं कहूंगा कि हमरा अगर मतली आ रही है तो फिर एक चीज का ख्याल रखिए, आमतौर पे जब पेट खाली होता है अगर पेट में कीड़े हों तो वो भी ऊपर की तरफ आते हैं तो उससे मतली होती है, सुबह के टाइम में अगर होती है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज है, जिस तरह वो अगर उसकी तवज्जो हट गई है पढ़ाई की तरफ से तो हम इसको यूं कहते हैं, मसलन एक बच्ची है, नेक साले इबादत गुजार 9-10 की पढ़ने वाली बच्ची, खूब माँ के लिए बाप के लिए इज्जत का सबब है, शराफत का सबब है, राहत का सबब है, माँ बाप की हेल्प कर रही है, खिदमत कर रही है, पढ़ाई कर रही है, नमाज पढ़ रही है, हर चीज में टॉप पे जा रही है। अचानक वो चली गई किसी शादी में गई, खूब फैशन किया, रात के 12-11 बजे बाहर निकली, नापाक चीजें रात को बाहर घूम रही होती हैं कि कोई आशिक होगा उस पर आ गया। अब वो जब घर में आएगी कहेगी अम्मा मेरे सर में दर्द हो रहा है, अम्मा मेरी कमर में दर्द है, अम्मा मेरा दिल घबरा रहा है, अम्मा मुझे बेचैनी हो रही है, अम्मा मुझे पता नहीं क्या हो गया। अम्मा कहेगी हाय हाय मेरी बेटी को नजर लगी, कोई मिर्चियां मारेगी, कोई और काम करेगी, बात खत्म हो जाएगी, या बुखार चढ़ जाएगा, 2-3 दिन मेडिसिन यूज किया उसके बाद ठीक। अब वो लड़की जिस पर कोई चीज आ गई है, अब लोगों को नहीं पता, लोगों को, माँ बाप को नहीं पता, अब वो आ जाएगी फैशन की तरफ। अब वो रोज शीशे के आगे खड़ी हुई बाल बना रही होगी, फैशन की तरफ आएगी, खट्टी मीठी चीजें खाने को दिल करेगा, नखरे करने को दिल करेगा, अच्छा, पढ़ाई वाली रह जाएगी, फिल्म देखने को दिल करेगा, फिर टीवी में बैठी हुई होगी, ठीक, क्योंकि नापाक चीज उसके ऊपर आ गई। कई चीजें हम लोग इस तरह लेते हैं, अगर हम शरीयत के दायरे से बाहर निकलते हैं तो हम पर ये चीजें इफेक्ट करती हैं। अच्छा, हम पर इफेक्ट करती हैं। ठीक है ना। सबसे पहली चीज के शरीयत का दायरा, कि हम लोग उसके दायरे में रहें और हम लोग अपने पर्दा रहें। अब ये बच्चे का मामला है, अब बच्चा जो सा है वो कहेगा जी मेरे कभी यहाँ पे धड़कन होती है, कभी ये जगह हिलती है, कभी मेरा सर हिलता है, कभी मेरी बाजू हिलते हैं। ठीक है, ये असरात हैं, ये बाकायदा तौर पे असरात हैं। बच्चा अपनी चीजें हट जाएगा, अगर सपोज कर लेगा उसको किसी ने बांध दिया कि तालीम ना हासिल करे, किताब नहीं खोलेगा, बाकी सारे कामों में फर्स्ट क्लास दौड़े भाग करेगा लेकिन किताब नहीं खोलेगा। मेरे पास कितने ऐसे मरीज हैं जो किताब खोलते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, किताब खोलेंगे तो मुश्किल में आ जाएंगे। अच्छा, तो तारिक साहब मैं अगर आपसे एक सवाल लेना चाहूं कि अगर एक बच्चे को या एक शख्स नमाज पढ़ता है और ये चीजें करता है, और चलें अगर वो दुनियादारी, अगर वो फैशन अगर हम करें, लेकिन फैशन भी जरा ऐसा तमीज से हद में करता है, नमाज भी पढ़ता है, जाता भी है बाहर, लोगों के अंदर सोशलाइज भी होता है क्या, और वो पाकी नापाकी का बहुत एहतियात भी रखता है कि भाई मैं जो कपड़े पहना हूं ये नहीं है कि मैं अगर किसी दोस्तों से मिलने जा रहा हूं तो ये नापाक ही सही है, रखता है, तो क्या उस शख्स पे असरात आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू टोने के असरात आए तो उस पर भी आ सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर वही शख्स आपसे सवाल करे भाई मैं तो बड़ा पाक रहता था, साफ रहता था, नमाज भी पढ़ता था, कुरान भी पढ़ता था, फिर कैसे असरात? ये यहाँ पे आके मेरी एक एडवाइस है, सारी आपसे भी मैं जवाब दूंगा, सुनने वालों से एक दरख्वास्त है मेरी, एक चीज को जरा समझ लें आज के दिन में, कि जब भी आप लैट्रीन में जाएंगे आपको अल्लाह के नाम कुरानी आयतें वहीं याद आएंगी और मुंह से भी निकलेंगी। अच्छा, लैट्रीन जो हमने बनाई है, आप हर घर में हर कमरे बना के रख दिया हम लोगों ने, वो शैतान के रहने का हमने कमरा बना के रख दिया है। अब क्या होगा, उसके बदले में क्या होगा, अगर आपके मुंह से वहां कुरानी आयतें और अल्लाह के अस्मा निकलते हैं और आपको हर अच्छी बात नमाज उसमें नजर आती है, तो जब आप नमाज के लिए खड़े होंगे अल्लाह अकबर, तो हर बुरी बात जहन में आएगी, खुशी खुजूर नजदीक से भी नहीं गुजरेगा, थोड़ी देर बाद आप भूल जाएंगे आप पहली रकत में कि दूसरी रकत में। ये आप इफेक्ट होते हैं लैट्रीन से। लैट्रीन में अल्लाह के नाम कुरानी आयत नहीं पढ़नी चाहिए। अब का जो दौर है इसमें यह है कि अगर आपने दुआ पढ़नी भी है लैट्रीन में, बाहर खड़े होकर पढ़ के फिर आप अंदर चले जाएं, क्योंकि हमारे लैट्रीन और बाथरूम कंबाइन हो गए हैं, पहले ऐसा नहीं था। आज भी पुराने अरब में चल जाएं, पुराने, मैं आपकी बात को बहुत माजरत के साथ यहाँ कता, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं भी समझूं, लोग भी समझे। तो ये जो कंबाइंड रूम के अंदर वॉशरूम और आपका टॉयलेट होते हैं, तो ये आप मना कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, खराबी पैदा हो रही है। जी, वही आपको बताना चाह रहा हूँ। पुराने अरब में चले जाएं आप, तो अभी भी लैट्रीने घर से बाहर है, अंदर नहीं है। अच्छा। बाथरूम उन्होंने घर में अंदर कर ली है, गुसलखाना जिसको गुसलखाना जब नहाने के जहाँ जगह वो अंदर है, लेकिन लैट्रीने सबकी बाहर है। आज भी आप पुराने अरब में चल जाएं, सब जगह यही हाल है। किसी भी अरब कंट्री में चल जाएं, लैट्रीन घर से बाहर है, या एटलीस्ट घर के जो सहन है उसके पास बनाई हुई है।
اچھا شمیم صاحب، یہ میری بڑی نالج کے لیے شاکنگ بات ہے، یا نئی نسل کے لیے بڑی شاکنگ بات ہے. ہم تو سمجھتے ہیں ماڈرنائز ہو رہے ہیں، واش روم بھی بن رہے ہیں ایک جگہ، اور ہمارے گھر کے اندر کمرے میں بن رہے ہیں، اور تو 4 کمرے ہیں تو 4 واش روم ہیں. تو یہ کہیں ہم طہارت اور پاکی ناپاکی کو ہم نے کیا بالکل ملغم کر دیا؟ نہیں، میں ایک سوال جی آپ جی سے جی ایک چیز آخری کہنا چاہتا جی ہوں. بالکل. اس سے کیا ہوتا ہے، اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وسواس شروع ہو جاتے ہیں. آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں. باتھ روم میں اپنے آپ کو دھو رہے ہیں، دھوئے جا رہے ہیں. نہا رہے ہیں تو نہائے جا رہے ہیں. نہائے باہر نکلے تولیہ لیا، ہاں نہیں دوبارہ ناپاک ہوگی. یہ وسوسے لیٹرین سے آتے ہیں. معذرت میں نے آپ کا سوال کیا، لیکن بات مکمل کرنا چاہ رہا تھا. اس وقت میرے پاس اتنے ایسے پیشنٹ جن کو میں ٹھیک نہیں کر سکتا. جب ایک شیطان حلول کر گیا اندر آپ کے، تو اب میں اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب وہ بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہوئے اور بس ہوا میں بیٹھے باتیں کریں، گالیاں دے رہے ہیں، ادھر ادھر کریں، اور ماں باپ بچوں نے ان کو ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے اور اسپرے سے ان کا باتھ روم جو ہے صاف کر دیتے ہیں. کپڑے اترے ہوئے بیٹھے ہوئے، کئی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بوڑھی. لیکن وہ لوگ بیٹھے ہیں جو زیادہ وظائف کرتے تھے، جو لگاتار پڑھائیاں، نیک اور صالح لوگ، نیک اور صالح لوگ، کیونکہ شیطان انہی کو افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے مطلب کہنے کی بات یہ کہ لیٹرین سے ناپاکیزہ جگہ میں اللہ کا ذکر منہ سے نہ نکلے. شمیم صاحب، طہارت اور نجاست کی بات کرتا ہوں، اور یا ان کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. پہلے تو جو آپ نے طہارت کی بات کی کہ ایک شخص بہت اپنی طہارت کا خیال رکھتا ہے، وہ اپنی جگہ. یہ جو چیزیں ہیں، چاہے جنات ہوں، آسیب ہوں، نظر بد ہو، یہ سب کو افیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک. اور اس کے لیے ہم وہی مثال پیش کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی جو حدیث ہے کہ جب سرکار پر عمل ہو گیا تو کسی پہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. اچھا، اب بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جن انسانی جسم میں کچھ داخل ہو سکتا ہے یا نہیں، یا کوئی موکل جو ہے کسی پر آ سکتا ہے یا نہیں، یہ ایک الگ ایشو ہے. اس پر ٹی وی پر اتنا بیٹھ کر تو نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ موٹی موٹی باتیں ایسی ہیں. پہلے ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ دیکھو مغرب سے پہلے گھر میں آ جائیں. بالکل. نمبر 1 بالکل. بچیوں کو پابندی تھی گھر سے باہر نکلو تو سر ڈھکا ہو، اور اگر مغرب کے ٹائم صحن میں مت جاؤ، اوپر کھلی جگہ میں مت جاؤ. اچھا، شادی بیاہ میں اب آج کل ہم نکلتے ہی رات کے 11 بجے. ٹھیک ہے. 10 بجے 11 بجے نکلتے ہیں. اب بچیاں جو ہیں وہ پورے فیشن میں ہوتی ہیں. ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں، پھر اس کی سزا پورا گھر بھگتتا ہے. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی، تم سارا فیشن کر لو، لیکن اگر اوڑھ پہن کے نکل لو تو کوئی برائی ہے کیا؟ ٹھیک ہے، چلیے آپ ہال پہنچ گئیں، اب آپ نے دوپٹہ اتار دیا، آپ فیشن دکھا رہی ہیں، چلو میں یہاں بھی چھوٹ دیتا ہوں. لیکن جب یہاں سے نکلنے لگو تو اپنے آپ کو ڈھک لو. اب تم کھلے ماحول میں جا رہی ہو. مگر بچیاں اس پر بھی راضی نہیں ہیں، اور بچیاں تو بچیاں کی امائیں بھی اس پہ راضی نہیں ہوتی. اس کے بعد مولوی کے آگے ہاتھ پیر جوڑ رہی ہوتی ہیں معذرت کے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل. اچھا، اب مولانا نے ابھی طارق بھائی نے جو بات لیٹرین کی ہے نا، بڑا اہم ایشو ہے یہ. اچھا جی، یہ بہت اہم ایشو ہے. میں اس پہ ضرور چند منٹ لوں گا، بلکہ ہمیں علاج میں اس کے جو ہے نا وہ مشکلات آ رہی ہیں، تو جو علاج ہم نے نکالا وہ بھی بتا دوں گا میں. دیکھیے، ایک تو ہر کمرے میں مکان کے اندر لیٹرین نہیں ہونی چاہیے. وہ جو ہے وہ شیاطین کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہر کمرے میں دروازہ کھولا باتھ روم کے اندر. ٹھیک ہے نا. اور جو کچھ طارق بھائی کہہ چکے ہیں وہ سب صحیح ہے. یہاں میں صرف اتنا اضافہ کروں، آپ میرے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام میں انشاءاللہ افطاری تک. طارق صاحب جو ہے نا وہ ان کو جانا ہے، تو میں آپ کی بات کی قطع کلامی کر کے معذرت کے ساتھ، طارق صاحب اگر آپ کوئی مختصر کوئی پیغام دینا چاہیں ہماری عوام کو کہ کس طرح احتیاط کریں، پاکی ناپاکی کس طرح کریں، یا کوئی ایسے کلمات اگر پڑھ سکتے ہیں تو کس طرح پڑھیں، کون سے عامل ایسے ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عامل صحیح ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، اگر آپ مختصراً ہماری عوام کو اگر آپ بتا دیں. عامل کے لیے تو میں یہ کہوں گا آپ ایک دن جائیں، آپ کو خود سمجھ آ جاتی ہے دل مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا. ٹھیک ہے. لیکن ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کے عامل ہیں. ٹھیک ہے. جو غلط کام کرانے جاتے ہیں الٹے بندوں کے پاس ہی پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے میں یہ کہوں گا ضرور اللہ سے دعا کریں، اللہ جو جس کے پاس ہم جائیں ہمیں صحیح آدمی ملے. ٹھیک. تو اللہ صحیح بندے کے پاس پہنچا دیتا ہے جس سے اس کو علاج ہونا ہوتا ہے. ٹھیک. باقی میں ایک چیز کو میں کوشش کروں گا، میں کہوں گا آپ سے کہ یہ جو وظائف پڑھنا ہے، میں اس میں کوئی اچھی چیز نہیں دیکھتا. نماز پڑھنا اچھا جی عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، نوافل پڑھنا عبادت ہے. ٹھیک ہے. قرآن شریف شروع سے آخر تک پڑھنا عبادت ہے، مطلب کے ساتھ پڑھنا، تفسیر کے ساتھ پڑھنا عبادت ہے. بہت اچھی بات. نماز تہجد کی، چاشت اشراق کی نماز پڑھنا عبادت ہے.
ایک اللہ کا نام، ایک قرآنی آیت، ایک سورہ روزانہ پڑھنا وظائف ہیں. ٹھیک وظائف کے ساتھ شرائط ہیں. اگر آپ کو شرائط کا نہیں پتا آپ نہ پڑھیں. ٹھیک. اور ان کتابوں میں بالکل مت جائیں جو کتاب کے کتابیں صرف بیچنے کے لیے اچھی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اگر کوئی کلام پڑھتے، نمبر 1 آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، نمبر 2 اس کی شرائط کیا ہے. کیا یہ دن کا کلام ہے یا رات کا کلام ہے؟ کیا یہ آپ کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ آپ کس مقصد کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اس کے لیے آپ کے تعداد، معین تعداد کے 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہے، نہ 61 نہ 1 لاکھ نہ 59 نہ 0. ایک معین تعداد ہر کلام کی. آپ کیسے جتنا جس کا دل کرتا ہے 100 دفعہ پڑھ لو، جس کا دل کرتا ہے 1 دفعہ پڑھ لو، کوئی کہتا ہے 1000 دفعہ پڑھ لو. نہیں، ہر کلام کی ایک معین تعداد. اللہ نے ہر چیز ایک معین تعداد میں پیدا کی. بالکل عدل و انصاف کے ساتھ پیدا کی ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر سب سے بڑی بات ہے، اگر کوئی اس کا کامل ہے تو اس سے اجازت لے کے. ایک آدمی کل اللہ کامل ہے، وہ کل اللہ کی اجازت دے سکتا ہے، الحمد کی اجازت نہیں دے سکتا، سورہ یاسین کی اجازت نہیں دے سکتا. اسی طرح میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. میں نے 2.25 سال ایک جگہ بیٹھ کے گزارے ہیں. ٹھیک ہے. میں حروف ابجد کامل بننا چاہتا تھا کہ پورا قرآن حروف ابجد میں، الف سے لے کے یہ تک 28 حروف ابجد میں. میں نے ایک جگہ بیٹھ کے 28 چلے کیے لگاتار. ٹھیک ہے. اب مطلب اگر میں کسی کو کوئی وظیفہ دیتا ہوں جو قرآن کے اوپر ہے تو میں دے سکتا ہوں. مجھے اس چیز پہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی نعمت ہے مجھ پر. طارق صاحب بہت معذرت چاہوں گا، تشنگی رہ گئی ہے. آپ کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آگے والے رمضان مبارک کے اور روزوں کے اندر بھی آپ کے ساتھ نشستیں ہوتی رہیں. شمیم صاحب ہمارے موجود ہیں، تو آپ کا پیغام یہ پہنچ گیا ہے. ناظرین، طارق محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر روحانی علاج ہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وظیفہ جو ہے وہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کی شرائط ہے، اس کو بالکل شرائط کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا مزاج دیکھیں، اس کے بعد کوئی کام کریں. ورنہ تلاوت قرآن پاک، نماز، روزہ یہ بھی عبادت ہے، اسی سے ہی آپ کا فائدہ پہنچے گا. وظائف کے لیے آپ باقاعدہ طور پہ کسی ایسے عامل کے پاس جائیں جو باقاعدہ طور پہ عامل ہو، اور اس لیے جو ہے وظائف سے تھوڑا سا آپ اجتناب برتیں، خود سٹارٹ مت کر دیں. طارق محمود صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو انشاءاللہ شمیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے.